بچے ایون جو مجھے اتنا تنگ کرتے ہیں کہ مجھے زندگی سے پیار ہو جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ان کے بغیر ساز سر رنگ سب پھیکے ہیں. یہ میرے لکھنے کی وجہ بھی بنتے ہیں اور نہ لکھنے کی بھی, یعنی میری زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے. ان کے آنے کے بعد میں نے جانا کہ خدا نے عورت کو زندگی کی خوبصورتی کیوں کہا, کیونکہ وہ ماں بن کر دنیا کی بنجر زمین پر ممتا کے پھول کھلاتی ہے اور یہ پھول دنیا کو حسن دیتے ہیں. آج میری امی بھی یہاں پہ موجود ہیں. ان میں مجھے میرا کل نظر آتا ہے, آنے والا. میری بیٹی یہاں موجود ہے جس میں میں اپنا گزرا ہوا کل دیکھتی ہوں, اور میں ان دونوں کے درمیان اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتی ہوں. میں نے کتاب میں اپنی امی کے بارے میں لکھا. میں نے ماں کے موضوع پر افسانے بھی بہت لکھے, نظمیں بھی کہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی امی آپ کے خواصوں پہ چھائی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس رشتے کی پائیداری پہ میں یقین رکھتی ہوں وہ ماں کا رشتہ ہے. باقی سب رشتے کچے دھاگے ہیں. اور کچے دھاگے سے مجھے یاد آیا, فیصل بھی یہاں موجود ہیں. دنیا میں دوسرا نمبر اس رشتے کا ہوتا ہے. سرد گرم کے موسموں سے جب دو روحیں اکٹھے گزرتی ہیں تو ایک کی غلطی دوسرا بھولتا ہے اور دوسرے کی پہلا. یہ رشتہ بڑا عجیب, سنگین اور پیارا ہوتا ہے. ان سب لفظوں کے مطلب ہر شادی شدہ انسان اچھے سے سمجھتا ہے. سب کے ساتھ ساتھ فیصل کا بھی شکریہ گو کہ اس لفظ کی گنجائش اس عجیب و غریب رشتے میں نہیں ہے, مگر چلو. اس کے بعد مبارکہ شکور ہے, فاطمہ زہرا جبین, شکیلہ رفیق, نسیم سید, زکیہ غزل. یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح میری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے رہتے ہیں. یہاں موجود ہر شخص کا ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سب میں جو بھی لکھتی ہوں اس سے کسی کو اتفاق ہے یا انکار, مگر میرے لکھے کی ایک اہمیت ہے. شباب نقوی سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے. تو رشتہ محبت کا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نفرت کا. ساتھ دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے, نہ ساتھ دینا جیسے وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے, کیونکہ میں اس کو بھی ایک رشتہ سمجھتی ہوں. سو اسکول آف تھاٹس کو سراہنا ہی میری کامیابی نہیں ہے. لوگوں کا اپنا اس پہ میری رائے سے اختلاف کو ریکارڈ کروانا, یہ میری اس سے بھی بڑی کامیابی ہے. میں آپ سب کی مشکور و ممنون ہوں کہ اس تقریب میں شرکت کر کے آپ لوگوں نے نہ صرف مجھے عزت بخشی بلکہ اردو زبان, اپنی ثقافت اور اپنے ملک کی بھی پذیرائی کی, کیونکہ میرے کالموں میں میرا ملک, میری زبان اور میری ثقافت دھڑکتی ہے. کل زلفی صاحب کے ہاں ادبی ایوارڈ کی تقریب میں سینئر شاعر عبداللہ جاوید کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنی ہے. انگریزی میں سوچنا, بولنا اور چلنا چھوڑنا ہوگا, ورنہ ہماری زبان کا نشان مٹ جائے گا. ہمیں اپنی ذاتی پروجیکشن کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سب لوگوں کا شکریہ, اور سنڈے ٹائمز اور فیملی آف دی ہارٹ پرویز صلاح الدین صاحب کا خصوصی طور پہ بہت شکریہ, جنہوں نے ابھی مجھے چائے کا کپ تک لا کے دیا. تو سب کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اب میری خواہش ہے, ویسے تو ہم نے آپ نے اتنی تقریریں اور اتنی گفتگو اور اتنے خیالات سن لیے. میری خواہش یہ ہے کہ ہم روبینہ فیصل سے آپ لوگ بھی کچھ سوال کریں کسی حوالے سے, ان کی ادب, ان کی شخصیت, ان کے خیالات. اور اس سوالوں سے پہلے ایک میں بھول گیا بیان کرنا کہ شباب نقوی صاحب ایک کوئی پروگرام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ یہ جو فلڈ ہے اس کی ریلیف کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے ایک موسیقی کا پروگرام ہے, شاید 10 اکتوبر کو ہے. تو وہ تو جب ہم تقریب ختم کریں گے اس کے بعد اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ آ جائیں. تو میری خواہش ہوگی کہ آپ, چونکہ اگر ہم صرف کتاب پڑھ لیتے تو ہمیں یہ اپرچونیٹی نہ ہوتی, لیکن چونکہ روبینہ فیصل موجود ہیں تو میرا خیال ہے کم از کم وہاں پہ سے 2-4 لوگ جو ہیں وہ ان سے کچھ ان کی جو ہے تخلیق یا ان کے جو صحافت ہے کسی حوالے سے کچھ سوال کریں تاکہ ایک اسپونٹینیس ان کا کچھ ہمیں تاثرات مل سکے. صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ضیاء صاحب آپ کیا رائے ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے کی بھی آپ کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے کچھ. اگر آپ کہتے ہیں تو ویسے ذہن میں کوئی سوال اس وقت آ تو نہیں رہا, سوائے اس کے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ اردو زبان
को मरने नहीं देना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ज़बान की ज़िंदगी और मौत उसकी अपनी क़ुव्वत पे है। अगर उसमें आप जैसे लिखने वाले मौजूद रहेंगे और आजकल के ज़माने में अगर उसमें कुछ ऐसे पढ़ने वाले मौजूद रहेंगे तो वो शायद नहीं मरेगी। लेकिन आप की आइंदा की जो नस्लें हैं वो उसको ज़िंदा रखने में इतनी मुस्बत साबित नहीं होंगी जितनी कि आप लोगों ने की है या आपके गुजरे हुए